بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سیاسی حالات میں بہت ساری چیزیں ایک مرتبہ پھر انفولڈ ہو رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان بیک فٹ پہ چلے گئے۔ وہ 12 سے 17 اکتوبر کے درمیان لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے، لیکن جب حکومت کو اس تاریخ کا پتہ چل گیا تو انہوں نے اس لانگ مارچ کو پھر ملتوی کیا، اور اب وہ کل سے دوبارہ جلسے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ سندھ کا بھی وہ دورہ کریں گے، اور انہوں نے 1 ہفتے کے جلسوں کا شیڈول پھر دے دیا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے، اور عمران خان کو بھی پتہ ہے، اور وفاقی حکومت کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کا یہ آخری لانگ مارچ ہوگا، اور حکومت کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان اگر اس لانگ مارچ میں کامیاب ہو گیا تو وہ تو جائیں گے، منظر عام سے جائیں گے، لیکن پھر حالات ملک کے کیا ہوں گے یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ پھر جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ تیسری قوت نہ آ جائے، پھر ان کو موقع ملے گا، پھر وہ کہیں گے، کیونکہ یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اور ایک اور بات کہ عمران خان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس مرتبہ وفاقی حکومت کی تیاری بڑی ہے، اور تمام جو سیکیورٹی ادارے ہیں بشمول رینجر ایف سی، افواج پاکستان، اور پھر آرمی چیف کا ایک بھرپور میسج جو انہوں نے پی ایم اے کاکول میں دیا، ان کا ایک جملہ ہی کافی ہے: کسی ملک، کسی گروپ یا کسی فرد کو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ عمران خان کے لیے بھی اس میں میسج ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو قانون اس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ اب انہوں نے ڈرامہ کیا کیا؟ ڈرامہ یہ کیا کہ وفاقی وزیر برائے داخلہ رانا ثناءاللہ کو ٹارگٹ کر لیا، اور سول جج راولپنڈی سے اینٹی کرپشن والوں نے ایک پرانے مقدمے میں 1920 کا مقدمہ ہے، اس میں ان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لی ہے۔ 2 دن پہلے بھی ایسے ہوا، وہ ٹیم ایڈریس وارنٹ گرفتاری پہ فیصلہ آباد کا ہے، اور اینٹی کرپشن والے ان کو کبھی تھانہ کوسار کی حدود میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی تھانہ سیکریٹریٹ کی حدود میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج پھر آئے، تھانہ سیکریٹریٹ چلے گئے، تو تھانہ والوں نے بولا کہ بھیا مہربانی کر کے تشریف لے جائیں، آپ کے وارنٹ گرفتاری اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوں گے جب تک اسپیکر راجہ پرویز اشرف ان کی گرفتاری کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ وہ رکن قومی اسمبلی ہیں، وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، لہٰذا ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ اگر آپ نے ان کو گرفتار ہی کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ کہہ رہے تھے جی یہ اسلام آباد سے نکل رہے۔ رانا ثناءاللہ پرسوں یعنی کہ ہفتے والے دن وہ چلے گئے، فیصل آباد چلے گئے، پنجاب میں چلے گئے، فیصل آباد میں ان کا گھر ہے، موٹر وے پہ تھے، نیچے اترتے ان کو پکڑ لیتے، ان کی حدود شروع ہوگی نا، پنڈی پٹیا فیصل آباد پنجاب میں ہے، تو اگر آپ کو ان کو پکڑنا ہی ہے، ان کو گرفتار ہی کرنا ہے، تو آپ ان کو وہاں سے جا کے پکڑ لیں۔ آپ ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ آپ کی اتنی انفارمیشن کمزور ہے۔ یہ صرف سیاسی انتقام اور بدلہ ہے، وفاق اور پنجاب کو لڑانے کی لڑائی ہے، اور اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ آج واپس بھی آ گئے، آج پکڑ لیتے۔ وہ فیصل آباد سے آئے ہیں، تو وہ یہ پنڈی والے، یہ اینٹی کرپشن والے، ان کی انفارمیشن اتنی کمزور ہے، وہ آج بھی موٹر وے کے راستے آئے ہیں۔ کم از کم فیصل آباد سے اسلام آباد آتے 4 گھنٹے لگتے ہیں، 3 سے 4 گھنٹے، تو ان کو پکڑ لیتے۔ کس نے ان کو روکا تھا؟ راستے میں روکتے اور کہتے جی آپ کے وارنٹ گرفتاری ہیں، ہم پکڑ لیں۔ تو یہ عمران خان صرف دباؤ ڈالنے کے لیے، چونکہ رانا ثناءاللہ نے اقدامات کیے ہوئے، انتظامات کیے ہوئے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا یا تو گرفتاری ہے عمران خان کی یا نظر بندی ہے، تیسرا آپشن کوئی نہیں۔ یہ دونوں آپشن لے کے جا رہا ہے رانا ثناءاللہ وفاقی کابینہ میں، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور الیکشن کمیشن بھی ان کے خلاف فیصلہ دینے والا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں وہ پیش نہیں ہوئے، کیونکہ صاحب نے کیا ہے کہ ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ جناب خیبر پختونخوا سے، وزیرستان سے کارکنوں کو بلا کر بنی گالہ کے ارد گرد بٹھا دیا کہ اگر پولیس گرفتار کر، ان کو کھانا دے رہے ہیں، ان کو رہائش دے رہے ہیں، ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں
کہ جی عمران خان کو گرفتار ہونے سے بچانا ہے۔ بھائی قانون اپنا راستہ لینا چاہ رہا ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں جی رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنا ہے، دوسری طرف آپ خود گرفتاری دینے سے کترا رہے ہیں، اور آپ نے علی امین گنڈا پور کو یہ ٹاسک دیا ہوا کہ آپ انچارج ہیں عمران خان کی، آپ نے گرفتاری روکنی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ رینجر سے لڑیں گے، ایف سی سے لڑیں گے، اسلام آباد پولیس سے لڑیں گے۔ تو یہ کون ہے جو کہ پھر ایک طرف آپ قانون کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں؟ یہ بیچ میں چھوٹی چھوٹی خبریں میں آپ کو چٹکلے اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ رویہ ہے کہ وہ خود امیر اور غریب کے لیے کہتا جی یہ دو الگ الگ قانون ہیں، تو آپ کے لیے بھی الگ قانون ہے، آپ اپنے لیے آپ الگ سے قانون آپ ریاست بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی گالہ کو آپ نے ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، اور پولیس تو ثبوت عمل کا بھی مظاہرہ کر رہی ہے، اور ایف آئی اے نے گرفتاری مانگی ہوئی ہے اسی میں فارن فنڈنگ کیس میں، اس کے اوپر بھی کیبنٹ نے ابھی ڈیسیجن کرنا ہے۔ تو حکومت و صبر و عمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن خان صاحب یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا کام۔ آپ جو قانون دوسروں کے لیے جاتے ہیں اس قانون کے اوپر آپ کو خود بھی عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔